انسانی فطرت قرآن مجید کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ایک حقیقت بڑی شدت سے سامنے آتی ہے۔ قرآن کا انداز تعلیم دینے کا نہیں بلکہ یاد دلانے کا ہے۔ یہ ہمیں نئی بات نہیں سکھاتا بلکہ وہی بھولی ہوئی بات یاد دلاتا ہے جو ہماری فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یہی مفہوم تذکرہ کا ہے جسے قرآن نے کئی مقامات پر استعمال کیا۔ اس نوٹ میں ہم قرآن کے اس بنیادی مقصد تذکرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کو کیا بھول گیا ہے اور قرآن اسے کیسے جگاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ سواد 87۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا اصل مقصد تعلیم دینا نہیں بلکہ یاد دہانی کروانا ہے۔ گویا کہ کچھ ایسا ہے جو ہم جانتے تھے مگر بھول چکے ہیں۔ قرآن اسی بھولی ہوئی حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کے دل میں ایک فطرت رکھی گئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ سورہ روم 30۔ یہ فطرت اللہ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کے سامنے عاجزی کا احساس رکھتی ہے۔ یہی فطرت ایمان کی بیج ہے جو قرآن کے پیغام سے پھلتی پھولتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں پیدا کیں تو ان سے سوال کیا، الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ سورہ اعراف 172۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کی روح میں پیوست ہے، لیکن دنیا میں آ کر وہ اس بات کو بھول جاتا ہے۔ اسی بھول کو دور کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ زندگی کی مصروفیت، خواہشات، دنیا کی رنگینیاں اور وقت کا جبر ہمیں روحانی حقیقتوں سے دور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے اصل مقصد کو بھول کر دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا۔ سورہ حشر 19۔ یہ بھول یعنی نسیان اصل بیماری ہے اور تذکرہ اس کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، بے شک دل بھی زنگالود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ گویا قرآن دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے اندر چھپی ہوئی روحانی معرفت کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے ایسے کرتا ہے جیسے انسان جانتا ہے بس بھول چکا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرو کیونکہ یاد دہانی مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے۔ سورہ الذاریات 55۔ یہ خطاب براہ راست دل سے ہوتا ہے، ذہن سے نہیں۔ یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے جو آپ نے بیان کی۔ ایک دوست نے آپ کو ایک قیمتی قلم دیا، آپ نے اسے سنبھال کر رکھا، سالوں گزر گئے، بھول گئے۔ ایک دن کسی دراز میں وہ قلم نظر آیا تو فوراً دوست یاد آ گیا۔ بالکل یہی قرآن کا مقصد ہے، ہمیں وہ قلم دکھانا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، یعنی ایمان، محبت، معرفت، بندگی۔ قرآن خود کو بار بار ذکر، تذکرہ اور مبین کہتا ہے، اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی تھا۔ سورہ اعلیٰ 18۔ یعنی قرآن وہی ابدی سچ ہے جو ہر نبی نے بیان کیا۔ قرآن انسان کو روحانی شعور کی طرف بلاتا ہے لیکن دنیا اسے غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ انسان اپنی فطرت کو دبا دیتا ہے مگر وہ مرتی نہیں۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورہ مطففین 14۔ یہ زنگ قرآن کی تلاوت اور یاد دہانی سے ہی اترتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں سوشل میڈیا، مادی دوڑ اور ظاہری چمک دمک نے انسان کو اپنی اصل سے کاٹ دیا ہے۔ قرآن ہمیں پھر سے جڑنے کے لیے بلاتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک سوئے ہوئے انسان کی طرح دیکھتا ہے۔ تلاوت، ذکر اور غور و فکر اس کی روح کو جھنجھوڑتے ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بار بار قرآن میں سوال اٹھایا جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ یاد انسان کو غفلت سے نکالتی ہے اور قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان
موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ قرآن زبردستی نہیں کرتا، نہ جبر کرتا ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے، سمجھاتا ہے، محبت سے بلاتا ہے۔ یہی انداز تذکرہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ سورہ نحل 125۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسافر خانہ قرار دیا۔ میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر رکتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے۔ جب ہم قرآن کو صرف تعلیم کی کتاب سمجھتے ہیں تو وہ ہم پر اثر نہیں کرتا، لیکن جب اسے تذکرہ سمجھ کر دل کی بھولی ہوئی صدا کے طور پر سنتے ہیں تو وہ ہماری روح کو جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن مجید نہ صرف ایک کتاب ہدایت ہے بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ ہر آیت، ہر سورہ اور ہر پیغام ہمیں اللہ کی محبت، عظمت اور اپنی بندگی کی یاد دلاتا ہے۔ یہی قرآن کا تذکرہ ہے، یہی اصل بیداری ہے۔